تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدارا آپ پرابلم میں ہیں، ہاں مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ مشکلوں میں ہیں. اگر میں ادھر سے شروع کروں اور پوچھنا شروع کروں تو کون ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی مہنگائی میں ہے، کوئی کسی گھر کے مسئلے میں ہے، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی رشتوں میں پرابلم میں ہے. اتنے سارے پرابلم لے کر بیٹھے ہو اور نبی پاک نے تو پرابلم کی سولوشن بہت پہلے عطا فرما دی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پریشانیوں مصیبتوں کو لے جاتا ہے. ہائے ہائے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو. گھیرا ہے نا؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے. اور سبحان اللہ، ایک اور بات پتہ چلی کہ نام پاک کو چوم لینا، پیارے آقا کے مبارک نام کو چومنا، یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے. مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، پیارے آقا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ کافی سارے لوگوں کو شاید یہ کنفیوژن رہتی ہے، جو ہم نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں یہ کہاں سے لے کر آئے؟ غور سے سن لو. نبی پاک کا دور، اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے کس نے انگوٹھے چومے تھے؟ ہاں، یار غار اور یار مزار، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کا نام سنا نا تو بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا. سبحان اللہ، میرے آقا نے سنو کیا فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی. حضرت ابو بکر کی قسمت پر جان قربان. نبی پاک نے پتہ انہیں کیا کہا؟ فرماتے میرے پیارے دوست جیسا عمل اگر کسی نے کیا، میرے خلیل خلیلی، میرے خلیل جیسا، میرے دوست جیسا اگر کسی نے عمل کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اقامت میں سنیں، جب اذان میں سنیں، بیان میں سنیں، ہیں یہ محبت کی نشانیاں ہیں. اپنے آقا کے نام کو اپنے انگوٹھوں کو چومیں اور آنکھوں سے لگائیں. یاد رہے اب جب یہ چومنا ہوتا ہے نا اس میں آواز نہیں آنی چاہیے، ہاں بغیر آواز کے آپ نے یہ کام کرنا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اور کیوں نہ چومیں، میرے آقا کا نام ہی ایسا پیارا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے خوب درود پاک پڑھنے ہیں اور درود پاک کی ایسی عادت ڈال لینی ہے کہ ہم پورا سال درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. منقول ہے مراکش کے شہر فاس، یہ آج بھی موروکو میں یہ شہر بڑا مشہور ہے. فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی، اسی ایک عادت تھی، نبی پاک کی گویا عاشقہ تھی. جب بھی اسے کوئی پریشانی کوئی مصیبت پیش آتی، وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کرتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کی برکت سے اس کا وہ مشکل وہ پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی. ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ قبر میں آئے تھے دو فرشتے، منکر نکیر، سوال کرنے کا. مجھے تو عادت تھی جب کوئی مشکل آتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، وہ کرتی کیا تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کر لیتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا نبی پاک کا یقیناً تصور بھی ہوتا ہوگا. وہ کہتی میں نے یہی کیا، منکر نکیر آئے، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے، نبی پاک کا نام لیا، جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دور کیا تو منکر نکیر واپس جا چکے تھے. ہائے ہائے ہائے، یہ عشق کے انداز ہیں. میں نے خود جان بوجھ کر کیا. میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا زندگی میں کبھی ایک بار تو میں بھی اس نیک خاتون کی ادا کو ادا کر لوں. تو کبھی کبھی پتہ نہیں کس کی ادا سے کس کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ کرے آنکھیں بند کر کے نبی پاک کا نام لیں اور سرکار کا جلوہ ہی نظر آ جائے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے،
آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. کہتے نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. ویسے تو کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہے نا، بڑا پیارا شعر ہے ویسے ہی ہے. جب کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہے، بھائی سامنے کوئی آگے تو اس کو دیکھنا ہے. مگر سرکار کا دیدار کرنا ہے تو دیوانے کیا کرتے ہیں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھیں بند ہوں گی تو نبی پاک کبھی تو کرم فرما دیں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھا سبحان اللہ، آج چکے پیارے آقا کے مبارک نام ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ یاد رہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ امیزنگ، وہ کمال کی پرسنالٹی ہیں. عرب کی دنیا میں جو ماشاءاللہ علماء اگر موجود ہوں گے تو بات کو میری سیکنڈ کریں گے کہ جس چیز کا بڑا مقام ہوتا ہے نا، یہ عرب لوگوں کا ایک انداز ہے اور عرب زبان کا بھی ایک انداز ہے کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا نا اس کے اتنے نام ہوں گے. آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ کے، صرف شہر مدینہ کے 100 سے زیادہ نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کا مقام کتنا ہے. مواہب اللدنیہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 800 مبارک نام لکھے ہوئے ہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے جب میں نے تحقیق کی تو مجھے 1400 نام ملے ہیں، اور پھر خود فرماتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں آ گئے، ورنہ سرکار کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ اکبر. اچھا اب آج آپ ایک بہت کمال کی یوں سمجھے کہ تحقیق سنیں گے، اور سبحان اللہ نبی پاک کے عشق میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا. پیارے آقا کے مبارک ناموں کی جو دھوم جو ہے نا وہ عرش پر بھی ہے، وہ فرش پر بھی ہے، ساری دنیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ اکبر. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، تیرے ذکر دے چرچے عرشاں تے، تیرے عشق دے چرچے فرشاں تے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے، میرے آقا تیرا شور نہیں. اب ذرا سنیے میرے آقا کی دھوم کیسی ہے. ہاں اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر یاد آ گیا، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. نبی پاک کا چرچا رب نے کیسا بلند فرمایا. سنو، سنتے جاؤ، جھومتے جاؤ، اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جاؤ. اہل جنت کے ہاں جنت والوں میں میرے آقا کا نام کیا مشہور ہے؟ وہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے. دوزخ والوں کے ہاں، اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں عبد الوہاب ہے، جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں عبد المہیمن ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں آپ عبد القہار ہیں، درندے یعنی جو چیڑ پھاڑ کر کے جانور کھا جاتے ہیں وہ آپ کو عبد السلام کہتے ہیں، چوپائے مثلا یہ گائے بھینس بکری وغیرہ آپ کو عبد المومن کے نام سے پہچانتے ہیں، پرندے عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں، اور اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا کی شان. پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا. پوچھے گا مولا ہے
पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद दिल का उजाला। कैसा नाम है कि इस नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक पुराने कुरान पाक की पूरी सूरत मौजूद है। और ये याद रहे कि नबी पाक के नाम पाक मोहम्मद कुरान पाक में 4 मर्तबा लफ्ज मोहम्मद जो है वो 4 बार आया है, 4 मकामात पर आया है। बरकत के लिए एक आयत तिलावत कर लेता हूँ, सुभान अल्लाह। वो आयत भी कितनी प्यारी है। हमारा एक बहुत अहम अकीदा इस आयत से मजीद जस्टिफाई क्लेरिफाई होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह अकबर। व खातमन नबिय्यीन, गोया कुरान वाज़े ऐलान कर रहा है कि ये सबसे आखिरी नबी हैं। और सुभान अल्लाह, क्या प्यारे नारे दावत इस्लामी वालों को अमीर अहले सुन्नत अता फरमाए। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाहे हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदारे अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीबे किबरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र हो तो आशिकों के चेहरे खिल जाते हैं, मुस्कुराहटे चेहरों पे। अब आओ मैं बताता हूँ नबी पाक का नाम रखा कब गया। सुभान अल्लाह। याद रहे, दुनिया में जब भी बच्चा पैदा हो तो उसके 7 दिन बाद उसका नाम रखा जाए, ये सुन्नत है। और उमूमन माँ बाप नाम रखते हैं, रिश्तेदार नाम रखते हैं। मेरे आका वो हैं जिनका नाम रब की तरफ से अता किया गया है। हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक के दादा जान कहते हैं, उन्होंने नाम मोहम्मद रखा, मगर वो खुद बताते हैं कि आपने ख्वाब देखा जिसकी ताबीर में बताया गया कि आपकी औलाद में एक शख्स होगा जिनकी मशरिक को मगरिब में सब लोग पैरवी करेंगे और जमीन व आसमान में उनकी तारीफ की जाएगी। इस तरह प्यारे आका की मुबारक वालिदा सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ख्वाब देखा। कोई कहने वाला कह रहा था, ए आमिना, आपके यहाँ उम्मत के सरदार आने वाले हैं, जब उनकी विलादत हो तो आपका नाम मोहम्मद रखिएगा। अल्लाह अकबर। ये तो सब बातें जाहिरी दुनिया के एतबार से हैं, वरना नबी पाक का नाम मोहम्मद कब रखा गया। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं, जब अल्लाह पाक ने अपने नूर से नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया तो उस पाक नूर ने रब्बे करीम की बारगाह में सजदा किया। जब सजदे से सर उठाया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त रब्बे कायनात ने फरमाया लिज़ालिका खलक़तुका व सम्मैतुका मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ए प्यारे महबूब, मैंने आपको इसीलिए बनाया और आपका नाम मोहम्मद रखा। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने हर शे पे लिखा नामे मोहम्मद, हर शे पे लिखा है। यूं तो कसरत से नाम लेके है, यूं तो कसरत से नाम लेके सबसे है प्यारा नामे मोहम्मद, सबसे है प्यारा। सब मिलकर नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद आंखों का तारा। अच्छा, अब नामे
محمد ایگزیکٹلی لفظ محمد کا معنی کیا ہے آپ سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نام ہی کمال کا ہے. نبی پاک کی ذات کی بات تو بعد میں کریں, فقط اگر نام ہی کا جائزہ لیتے رہیں اور اسی کو سمجھتے رہیں تو کہتے ہیں نا طبیعت خوش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نام محمد کا معنی ہے, لفظی معنی روض الانف کتاب میں ہے, الذی یحمد حمدا بعد حمد, یعنی وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے. اللہ اکبر. ایسی ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے. جب سے میرے آقا کا نام محمد رکھا گیا ہے, یہ نام پاک کب سے رکھا گیا؟ تمام مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے رکھا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان, عرش و کرسی, لوح و قلم, جن اور انسان, فرشتے کچھ بھی نہیں تھے, اس وقت سے نبی پاک کی تعریف جاری ہے, اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, ہاں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اچھا نام محمد پتہ ہے بہت خوبصورت اور چیز کو واضح کرتا ہے جس کی ہمیشہ تعریف ہو. دیکھیں دنیا میں یہ بات طے ہے کہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی تو عیب ہوتا ہے. 100 خوبیاں ہوں گی تو 2-4 عیب بھی ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی کی آپ تعریف ہی کہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اگر نبی پاک کا نام محمد, اللہ نے محمد بنایا نا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ ہستی جس کی ہر لمحہ, ہر زمانے میں, ہر جگہ, زمین و آسمان کی وسعتوں میں صرف تعریف ہی تعریف کی جائے گی. ارے دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جناب 50 تعریفیں کر لو, 1-2 کمزوری ہوتی ہیں, کیونکہ انسان تو عیب بھی ہوتے ہیں, اس پہ خطائیں بھی ہوتی ہیں, مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا ہے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. ارے عیب تو چھوڑو, وہاں گمانے نقص بھی نہیں ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے ذرا شیر کی چاشنی تو سمجھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گلاب بڑا خوبصورت ہوتا ہے, مگر گلاب میں بھی ایک پرابلم ہے, گلاب اٹھاؤ تو کانٹا لگ جاتا ہے, اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے. شمع جو ہے, آپ گھر میں کینڈل جلائیں, شمع جلائیں, بڑا پیارا ماحول بن جاتا ہے. فرما شمع ہوتی بڑی اچھی ہے, اس کے دھوئیں میں مزہ نہیں ہوتا. اٹ مینز ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی زحمت, کوئی نہ کوئی خامی, کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں کہ پھول تو ہیں مگر کانٹا نہیں ہے, شمع تو ہے مگر دھواں نہیں ہے. اب پھر یہ شعر سنو, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہم بیان کریں. اللہ پاک کی ایک بہت خوبصورت قرآن پاک کی آیت سنیے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سورہ کہف کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے, آئے ہائے اس آیت کی خوبصورتی دیکھیں. تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا, سارے سمندروں کو انک بنا دیا جائے, اور تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی. اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے, یعنی دنیا میں 67% پانی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور رب کی باتیں لکھی جائیں تو سمندر کی سیاہی ختم ہوگی, رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے. مگر اس کی تفسیر میں سبحان اللہ بڑا خوبصورت نقطہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جو لفظ کلمات, اللہ کی باتوں سے مراد کیا ہے, یہاں کون سی باتیں ہیں. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو کلمات سے مراد ہے وہ کوئی اور نہیں, ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر یہ پوری دنیا کے سمندر کی سیاہی بنا کر نبی پاک کے اوصاف لکھنا شروع کریں, نبی پاک کے کمالات لکھنا شروع کریں, پیارے آقا کی تعریف لکھنا شروع کریں. وہ کہتے ہیں سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی, میرے آقا کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوں گے. تیرے تو واسع میں
آج ذرا سمجھ لو، قرآن کی آیت سنی، تفسیر سنی کہ سمندر سیاہی بنے پھر بھی بات پوری نہیں ہوگی نبی پاک کی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عیب تناہی یہ ایک ایسا عیب ہے کہ کسی کی بھی تعریف لکھو تھوڑے دن بعد تھوڑے گھنٹوں بعد ختم ہو جاتی ہے. کتنی تعریف لکھو گے ایک بندے کی، مگر میرے آقا وہ ہیں جب سے دنیا میں آئے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں، بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، بات پوری ہی نہیں ہو رہی ہے. اور کیسے پوری ہو جائے؟ تیرے ابجد، ایک علم ابجد ہوتا ہے، اس میں نبی پاک کے اس نام کے اعداد ہیں 92. یہ تو بہت ساروں کو پتا ہوگا، مگر اسی طرح اعداد نکالنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں علم البسط. علم البسط کے مطابق نبی پاک کے نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 نہیں 313 عدد بنتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ان 1,24,000 میں 313 رسول ہیں، اور نبی پاک کا نام محمد یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہی وہ ہیں جو ان 313 رسولوں کے بھی آقا ہیں. وہ سارے انہی کے در سے فیضیاب ہوئے ہیں. اللہ اکبر، یہ سب کے آقا ہیں اور سب انہی سے فیضیاب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور سنو، علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے نا، ان کو جتنے کمالات دیے، ان کو جتنے فضائل ملے، ان کو جتنے معجزات ملے، اللہ کریم نے ان سب کا مجموعہ نبی پاک کو عطا فرمایا، اور کچھ ایسا بھی عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، وہ صرف نبی پاک کو عطا ہوا. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ہو کوئی رب نے بنایا نہیں. دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. یقیناً بہت انبیاء کو معجزات دیے، مگر زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑا کرنا یہ میرے آقا کا کمال ہے. اچھا ٹکڑے کر دینا کمال ضرور ہے، دنیا میں کوئی چیز توڑ دو نا پھر جڑتی نہیں ہے، مگر مکے والوں نے کہا تھا آپ نے ٹکڑے تو کر دیے، اب جوڑ کر بھی بتائیں. نبی پاک نے کیسا جوڑا کہ آج بھی دنیا چاندنی چاند سے لے رہی ہے. معجزات بڑے آئے، سورج کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکا. لوگ کہتے ہیں یار دنیا چاند پہ چلی گئی، اب آگے کی باتیں ہو رہی ہیں، سورج کے مدار میں جانے کی بات ہو رہی ہے. ارے جتنی بھی ترقی کر لو، ہمیشہ سورج ایک رفتار سے چلتا رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہی ہوتا ہے، مگر جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں مقام صحبہ میں، مولا علی کی نماز جا رہی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ مغرب بھی ہو گئی ہے، پھر سورج آتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے اور مولا علی نماز عصر ادا کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپے چاند توڑ دا تے آپے چاند چھوڑ دا، آپے چاند توڑ دا تے آپے چاند چھوڑ دا. بگڑی بڑی میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بڑی میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے، یہاں جو بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، آقا کا اشارہ ایسا ہے کہ سب کی بگڑی بنا دیتا ہے. میرے رضا کا کمال پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت تعریف بھی لکھتے ہیں، ساتھ اپنی درخواست بھی ساتھ لگا دیتے ہیں.
ہاں نبی پاک کی نعتیں لکھتے لکھتے نا، شان بیان کرتے کرتے وہ کہتے نا بیچ میں اپنی فائل بھی کہ حضور ہیں، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا ذکر کیا کہ حضور آپ تو وہ ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بادل برس جاتے ہیں، جل تھل ہو جاتا ہے، حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ دے دیجئے نا۔ آپ لکھتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ نبی پاک کاش آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، ہم پر بھی نگاہ کرم فرمائے۔ وہ تو ہاتھ اٹھاتے تو بادل برس جاتے، حضور ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی درکار ہے۔ حضور ہی غلام بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آج ان مبارک ہاتھوں کی سخاوت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ مدینے والے آقا سے گزارش کہ ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائیں۔ سنو سنو، نام محمد سے عقیدہ ختم نبوت بھی کیسے ظاہر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد حمد سے بنا ہے، اور حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ جب پانی پیتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کوئی بھی کام ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، آخر میں حمد کی جاتی ہے۔ اللہ کریم نے جنت والوں سے کیا فرمایا قرآن میں؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھیں، کسی کا نام محمد نہیں تھا، اس لیے کیونکہ ابھی سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا تھا۔ سب سے آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کا نام پاک محمد رکھ کر بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کی شان کیسی، غم کی گھٹائیں چھائی ہیں سر پر، غم کی گھٹائیں چھائی ہیں سر پر، کر دے اشارہ نام محمد، کر دے اشارہ اشارہ نام محمد، کر دے اشارہ نام محمد۔ اور بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے۔ پریشانی یاد کرو، مصیبت یاد کرو، غم یاد کرو، خدا کی قسم نبی پاک آج بھی مدد فرماتے ہیں۔ توجہ کر کے انہیں پکارو، بیڑا تباہی سہارا نام محمد، دے دے سہارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، زخمی جگر پر مجروح دل پر، زخمی جگر مرہم لگا جا، مرہم لگا جا نام محمد، مرہم لگا جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اور رکھو لحد ہے جس دم عزیز
یہ تو ایسی برکت والا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام نبی پاک کی تعظیم کی نیت سے محمد رکھے تو بچے اور والد کی مغفرت ہو جائے گی. ہاں بلکہ کوئی چاہے نا کہ اگر بیٹا پیدا ہو، علماء نے یہ بھی لکھا، امام عطا رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرن فقط سمیتہ محمدن، اگر یہ لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد میں نے رکھا، انشاءاللہ عز و جل بیٹا ہی پیدا ہوگا. آپ کو پتہ جس سال نبی پاک جس مہینے میں میرے آقا پیدا ہوئے اس مہینے میں اس وقت میں اس علاقے میں سارے ہی لڑکے پیدا ہوئے. تو نبی پاک کی شان یہ ہے. اور سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ہاں بیٹا ہو وہ اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. اچھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا طریقہ تھا. یہاں ان تمام لوگوں کو پہلے ذرا میں پیغام دے دوں جو ایک عجیب سی ریس لگی ہوئی آج ہمارے یہاں، بیٹا آ جائے بیٹی آ جائے کوئی نیا نام بتائیں حضرت، پورے محلے میں کسی کا نام نہ ہو. ارے اس چکر میں یہ برکت والے نام کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیا حرج ہے اگر ہمارے گھر میں بہت سارے محمد ہوں، صحابہ کے نام ہوں، اولیاء کے نام ہوں، عجیب و غریب نام تلاش کرنے، اس ریس سے باہر آ جائے. آپ کو پتا امام غزالی جو کتنے بڑے امام ہیں آپ تصوف کے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد. آپ کے والد کا نام محمد، آپ کے دادا کا نام محمد. جی ہاں کتابوں میں پڑھے نام لکھا ہے محمد بن محمد غزالی. ہم کہتے ہیں میرے خاندان میں ایک نام، یہ کوئی اور نام بتائیے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت کا طریقہ کیا تھا؟ جب بیٹا پیدا ہوتا نا کوئی نام پوچھنے آتا، سیدی اعلیٰ حضرت نام اس کا محمد ہی رکھتے، پکارنے کے لیے کوئی بھی نام دے دیتے. اور سبحان اللہ عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت بھی یہی فرماتے ہیں، جب بھی ان سے کوئی بچے کا نام پوچھے تو نام محمد رکھتے ہیں، پکارنے کے لیے احمد رضا، پکارنے کے لیے شعبان رضا، پکارنے کے لیے ابو بکر رضا، کوئی بھی نام کہہ دیں پکارنے کے لیے، کیونکہ نام محمد کی پھر تعظیم بھی کرنی ہے. جی ہاں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں محمد بہت پیارا نام ہے، اس کی تعریف حدیثوں میں آئی ہے، لیکن اگر بگڑنے کا خدشہ ہو، نام کوئی بگاڑ دے گا، تصغیر کرے گا، تو ایک صورت یہ ہے کہ عقیقے میں یہ نام رکھیں، پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیں تاکہ اس نام کے بگڑنے سے اور اس کی معاذ اللہ تصغیر سے بچیں. اور سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو کہ معاذ اللہ اگر کسی کے بیٹے کا نام محمد اس نے یہ کر دیا وہ ایسا کرتا ہے. نہیں، نام محمد ہے تو پھر اس کی عزت کرنی ہے. تو اس لیے پکارنے کے لیے کوئی نام رکھا جائے مگر بچوں کا نام محمد ہی رکھنا چاہیے. اور سبحان اللہ آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی نام رکھا جاتا ہے تو وہ محمد ہی رکھا جاتا ہے. میرے آقا کا چرچا بلند ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بلند ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا کہ اپروکسیمیٹلی اعلیٰ حضرت نے کہا 1400 کے قریب نام ہیں. ہم میں تو کئی نام سنے بھی نہیں ہیں. آج میں ایک بڑا کمال کا نام، بیان کا وقت اب اختتام کی طرف ہے، مگر یہ ایسا نام ہے کہ آپ اس نام کو اور اس کے معنی کو سنیں گے تو کہتے ہیں نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا، دل اور خوش ہو جائے گا، محبت رسول اور بڑھ جائے گی. میرے آقا کا ایک نام پاک ہے ملاذ، میم لام الف اور ذال. ٹھیک ہے، ملاذ کا معنی ہوتا ہے پناہ دینے والا، یعنی مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں، گھبراہٹ میں جن کی پناہ لی جائے میرے آقا کا نام ملاذ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے لیے پناہ گاہ بنایا ہے. صحابہ کرام کا معمول تھا جب بھی مشکل پیش آتی پیارے آقا کے پاس آتے اور رسول پاک علیہ السلام کی پناہ لیتے. کسی کی آمدن کم ہوتی، تنگی ہوتی، پیارے آقا کی بارگاہ میں آتے. کسی سے کوئی خطا ہو جاتی، پیارے آقا کی خدمت میں آ کے پناہ لیتے. کسی کی آنکھ نکل آتی، نبی پاک کی بارگاہ میں آتے، آقا لعاب دہن لگا کے آنکھ واپس لگا دیتے. اللہ اکبر. صحابہ کو جو بھی پرابلم ہوتا تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر پناہ لیتے تھے. گویا ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے
है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब मुलाद कैसे, पनाह कैसे देते, मदद कैसे फरमाते और अथॉरिटी कैसी थी। सुनो, एक बार एक सहाबी नबी पाक की बारगाह में आए, बुखारी शरीफ की हदीस है और उसका खुलासा है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया। हलक तो या रसूल अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या हुआ। अर्ज की हुजूर मैंने अपना फर्ज रोजा तोड़ दिया है। जान बूझ के अगर कोई फर्ज रोजा तोड़ दे तो उस पर कफ़ारा होता है। सहाबी अर्ज करते हैं हुजूर मुझे पता है इसका कफ़ारा गुलाम आज़ाद करना है, मैं इसकी इस्तिताअत नहीं रखता, इतने पैसे नहीं हैं। प्यारे आका ने फरमाया क्या 2 माह लगातार रोजे रख सकते हो। कहते हुजूर वो भी नहीं रख सकता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। कहते हुजूर वो भी मेरी इस्तिताअत नहीं है। पनाह लेने आए थे ना, सॉल्यूशन चाहते थे, गलती हो गई है मगर पता है सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। हर बात में वो कहते मेरी इस्तिताअत नहीं, मेरी ताकत नहीं, मैं 2 महीने रोजे कैसे रखूं, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं। अब ये बात करके कोने में बैठ गए, यानी अब कोई सॉल्यूशन उनको, बज़ाहिर उनका कोई मसले का हल नहीं हुआ मगर गए नहीं, दरबार रिसालत में बैठ गए। उन्हें पता था मसला हल यहीं से होगा, पड़े ही रहने से काम होगा। वो बैठ गए, थोड़ी देर हुई तो नबी पाक की बारगाह में एक और सहाबी आए और वो सरकार अलैहिस्सलाम से की बारगाह में खजूर की टोकरी तोहफे में लेकर आए। नबी पाक को एक टोकरी खजूर की मिली। प्यारे आका ने फरमाया वो किधर गए जो थोड़ी देर पहले आए थे और कफारे का पूछ रहे थे। वो सहाबी खड़े होकर आ गए, कहा जाओ जाकर मदीने में मिस्कीनों को खिला दो। कफारा तो ये है ना कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए। पैसे नहीं थे, नबी पाक ने उसको दे दिया। फरमाया खुद हादा फतसद्दकू बिही, ये खजूर की टोकरी लो और सदका करके अपने रोजे का कफारा अदा करो। अल्लाह अकबर। वो सहाबी भी कमाल के थे, कहते आला अफकरु मिन्नी या रसूल अल्लाह, हुजूर पूरे मदीने में मुझसे बड़ा फकीर कौन है, मैं पहले ही बड़ा गरीब हूँ, मैं किसी और मिस्कीन को क्यों ढूंढूं। अल्लाह अकबर। शरीयत ये कहती है कि रोजा जानबूझ के तोड़ा जाए, उसका कफारा ये है या तो गुलाम आजाद करें या 60 रोजे रखे लगातार या 60 मिस्कीनों को खिलाएं। मगर नबी पाक को अल्लाह ने अथॉरिटी कैसी दी। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना मेरे आका खूब मुस्कुराए, खूब मुस्कुराए। नबी पाक के दंदाने मुबारक जाहिर हो गए कि ना कोई कफारे की कीमत अदा कर रहा है, खजूरें बांटने को दे रहा हूं तो कहता है हुजूर मैं ही सबसे बड़ा फकीर हूं। आका मुस्कुराते फरमाते जा खुद खा, अपने घर वालों को खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। हाय हाय आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। खुद ही भीख अता फरमाते हैं और खुद दुआ भी देते हैं, खुद बेड़ा पार भी करवाते हैं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो मेरे आका मुलाद हैं, वो पनाह अता फरमाते हैं और ये नाम रब ने उन्हें अता फरमाया है। ये सिर्फ अपनी हयाते जाहिरी में नहीं, आज भी पनाह अता फरमाते हैं, आज भी मदद फरमाते हैं, आज भी मुश्किल हल फरमाते हैं। बस दिल से उन्हें पुकारना है, बस दिल से उनकी तरफ तवज्जो करनी है। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अरे एक बार दिल से पुकारो तो सही, उनकी तरफ लौ तो लगाओ। मगर मसला ये है कि आज हम दुनिया भर में धक्के खाते हैं, आज हम दुनिया वालों के पास तो जाते हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह में नहीं जाते, नबी पाक की रिजा वाले काम नहीं करते। सरकार अलैहिस्सलाम पर अगर दुरूद पाक की कसरत की जाए वो खास निगाह रहमत फरमाते हैं। नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए, अरे वो तो खुद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये दावत इस्लामी वाले जो आपको बार बार सुन्नतें बताते हैं ना, इनसे मुंह ना मोड़ा करो। अरे ये तो तुम्हें जन्नत के रास्ते पर ले जा रहे हैं, ये तो नबी पाक के साथ जन्नत में दाखिले का रास्ता है। अरे सुभान अल्लाह। मदनी काफिले में जाते हैं तो खाने की सुन्नत, पीने की सुन्नत, सोने जागने की सुन्नत और उसके साथ साथ गुफ्तगू की सुन्नत, किरदार की सुन्नतें हमें ये सब सीखने को मिलती हैं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ ना अपना आप भी सजा लें, अपना किरदार भी सजा लें, अपनी गुफ्तार भी सजा लें। हमारे किरदार से पता चले ये नबी पाक का उम्मती है। मुझे क्यों किसी को बताना पड़ता है कि मैं किसका उम्मती हूं। अरे मुझे जो देख ले उसको पता चल जाए कि सरकार का गुलाम जा रहा है। अरे इसकी तो गुफ्तगू सुन्नत के मुताबिक, इसके वादे सच्चे हैं, इसकी बातें सच्ची हैं। ये कारोबार करता है तो कारोबार में सच्चा है, ये पड़ोसी बनता है तो पड़ोसियों का ख्याल रखता है, ये 5 वक्त का नमाजी है, ये झूठ नहीं बोलता, ये धोखा नहीं देता। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे तो किरदार से पता चले। सच्ची बात यह है मैं ऐसा मुसलमान बन जाऊं कि मुझे देखकर लोग कहें जब उम्मती ऐसा है तो आका कैसे हो। जो उम्मती ऐसा है उसके नबी कैसे होंगे। अरे जिस मजहब का पैरोकार ऐसा है उसका मजहब कैसा होगा। होना तो ये चाहिए कि हमें देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाएं। मगर आज हाल ये है कि हमें देखकर हमारे मुसलमान भाई परेशान होते हैं।
کہتے ہیں یار میں تو بڑا نیک نمازی سمجھ کر کاروبار کیا تھا، مجھے کیا پتا کاروبار کے بعد بندہ ہی بدل جائے گا، میں تو میرے پاس آیا تھا قسمیں کھا کھا کر قرضے لے کر گیا، اور قرضہ لے کر ایسا غائب ہوا کہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ارے میں تو سمجھا جناب بہت اچھا آدمی ہوگا اس نے رشتہ کیا، مگر رشتہ کرتے ہی بندہ ہی بدل گیا۔ نہ کرو ایسا، یہ میرے آقا کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آقا کی ایک حدیث کا جز ہے کہ مومن تو آسان ہوتا ہے، سہل ہوتا ہے، کاش ایسے بن جائیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی کوئی تعلق کرے ہم اس کے لیے آسان ہوں۔